وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير او كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کے نزدیک جو پسند ہے وہ تو اسلام ہی پسند ہے. ان الدین، دین کس کو کہتے ہیں؟ جس انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کے گزارنے کا طریقہ بھی اللہ ہی نے دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. اس کا نام دین ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی محنت بھی، اس کے لیے مجاہدے بھی، قربانیاں بھی، تکلیفیں بھی اٹھاتے رہے. 23 سال تک، مکے کی 13 سالہ زندگی، مدینہ پاک کے 10 سال، اور سب سے اخیر میں جب حجۃ الوداع، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگلے سال تم مجھے اپنے میں نہیں پاؤ گے، گویا آپ امت سے رخصت ہو رہے ہیں اور امت کو آپ رخصت فرما رہے ہیں. اس وقت میں آخری آیتیں جو نازل ہوئی تھی کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ میری نعمت ہے. اللہ کی نعمتوں کی کوئی حد و حساب ہے ہی نہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جس کو اللہ نے کہا میری نعمت، اليوم اکملت اتممت علیکم نعمتی، میری نعمت میں نے کامل مکمل کر دی، وہ تمہیں دی ہے. اس اعتبار سے ہم تو صرف اس نعمت کے شکریے میں، سجدے میں پڑے رہیں تو زندگی بھر سر نہیں اٹھا سکتے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. کچھ صحابہ فاصلے سے بیٹھے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ان کے پاس، اور آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جیسے ہم آپس میں پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام. ہم اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اسلام کی نعمت پر. کیوں؟ 600 سال سے
جیسے ہمارا آپ کا سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے پہلے دن سے نبیوں کی رہبری، انسانوں کی رہبری کے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، آخرت کیسے بنتی ہے، کیسے بگڑتی ہے، یہ سارا بتلانے کے لیے پہلے ہی دن سے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، نبی آتے رہے، محنت کرتے رہے، امتوں کو سمجھاتے رہے۔ امتوں میں دو قسمیں ہو گئی، ایک وہ جنہوں نے نبیوں کی بات پر لبیک کہی، اور ایک وہ جنہوں نے نبیوں کا مقابلہ کیا۔ مقابلہ ہی کیا بلکہ نبیوں کو ستایا اور طرح طرح کی اذیتیں دی، یہاں تک کہ نبیوں کو شہید کیا۔ یہ سب سے اخیر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کے لیے اللہ پاک نے خود فرمایا کہ ہم تمہیں اٹھا لیں گے۔ اللہ پاک نے ان کو زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا، روئے زمین پر کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں رہے۔ ساری دنیا، مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم، سب جہالت ہی جہالت، یہاں تک کہ کعبے تک کو نہیں پہچانتے تھے۔ کعبے کا طواف ننگے مادر ذات کرتے تھے اور اس میں چھیڑ چھاڑ کرتے عورتوں کی۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور ہر آدمی کو اپنے کنبے سے محبت ہوتی ہے، اللہ کو اپنے کنبے سے محبت ہے۔ یہ میرا کنبہ ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، خود اس کی اپنی جان، اس کا مال، اس کی صلاحیتیں اس کے لیے وبال نہ بنے، اس کے لیے پھر اللہ پاک نے 600 سال کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی تشریف آوری کی سب نے پیشن گوئی کی تھی۔ سب سے اخیر میں نبی آخر زمان، اور ایسے نبی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، دین ایسا کہ ان کے دین کے بعد کوئی دین نہیں ہوگا، قیامت تک آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد جتنی بھی آئے گی، سب کی مرنے سے پہلے کی زندگی اور سکرات سے لے کے آخرت کے ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی تمام تر کامیابی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت اور سنت کی پابندی اور ان کے بتلائے طریقے پر چلنے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ نبوت سے پہلے آپ حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، بخاری شریف میں سارا موجود ہے، خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ جس دن اللہ پاک کو پیغمبری کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھنا تھا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور ان کو بھیچا، دبوچا، اور ایسا دبوچا کہ آپ کو خود اپنی جان نکل جانے کا خطرہ ہوا۔ ایک دفعے، دو دفعے، تین دفعے خوب بھیچا۔ وہاں سے آپ تشریف لائے، اما جان حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سامنے اپنا یہ سارا قصہ کہ میں آج تو میرے ساتھ یہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میرا بھائی ورقہ ہے، میں ان کے پاس جاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہوا۔ تو ورقہ ابن نوفل جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ تو ساری پیغمبری اور نبوت کی علامتیں ہیں، تمہارے میاں کو اللہ پاک پیغمبری دینے والے ہیں۔ اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ یہ کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت آہیں بھر بھر کے اور بار بار اللہ کے واسطے
اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بناؤ۔ دنیا میں بہت قوموں کے رواج ہوتے ہیں، بہت سے رواج ہیں، بہت سے رسومات ہوتی ہیں، اللہ کے واسطے اس کام کو رواج نہ بناؤ۔ اور یہ علماء نے صاف لکھ دیا ہے کہ دین کے جس عمل میں پڑھنا، پڑھانا، چلنا پھرنا، چلے 4 مہینے گشتے، یہ جتنا کام ہے، دینی جتنے کام ہیں، جب ان کاموں میں رسمیت آ جاتی ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے۔ پھر فرمایا جان نکلے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ کہ مردہ۔ جان نکلے ہو کیا کہتے ہیں؟ مردہ۔ کہ مردے کی کیا خاصیت ہے کہ یا تو جلدی سے اس کو دفن کرو، نہیں تو شروع میں وہ پھولنا شروع ہوتا ہے، پہلے اس میں سے بدبو اٹھتی ہے، پھر وہ پھولتا ہے، پھر وہ پھٹتا ہے، پھر اس میں سے جراثیم اڑتے ہیں اور اچھا خاصا تندرست آدمی بھی اس کے وائرس میں آ جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ جب تم اس محنت کو، ایک جمعرات کی رسم ہے، بدھ کے مشورے کی رسم ہے، اپنی مسجد میں روزانہ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، اگر اس کو رسم کے طور پر کرو گے تو اس کی جان نہیں ہوگی، اس کی حقیقت نہیں ہوگی، خود کرنے والوں کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے تھے یہ کار نبوت ہے، یہ کام کار نبوت ہے۔ اور فرماتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں جو کچھ آپ نے کیا ہے نبوت کی ذمہ داری کے بعد، ہر عمل میں آج تک وہی تاثیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ غلط یقینوں کے صحیح یقین سے بدلنے کی، گناہوں کے طاعت و عبادت سے بدلنے کی، جہالت کے علم سے بدلنے کی، غفلتوں کے اللہ کی یاد اور اس کے استحضار سے بدلنے کی، اخلاقی گراوٹوں کے اخلاق کی بلندیوں تک پہنچنے کی، دنیا طلبی، خود غرضی، اپنا مفاد، اس سب کی اللہ کی رضا اور اخلاص سے بدلنے کی آج تک وہی تاثیر ہے۔ اور اس کی مثال دی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کہ یہ لیمو ہے نا، لیمو کی خاصیت کیا ہے؟ پانی کو کھٹا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1500 سال ہو گئے، آپ کے زمانے میں بھی لیمو کی یہی خاصیت تھی، پانی کو کھٹا کرتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد دنیا میں کتنے زلزلے آئے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں اور کیا کچھ دنیا میں ہوا، لیمو کی تاثیر بدلی۔ پھر لیمو کی تاثیر ظاہر کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کوئی بہت بڑے شیخ، کوئی بہت بڑی شخصیت، کوئی بہت بڑی حکومت کا مالک وہ اگر نچوڑے گا تو پانی کھٹا ہوگا، اور راستہ چلتا بھیک مانگنے والا غریب آدمی، گھر کے کونے میں بیٹھنے والی خاتون وہ نچوڑے گی تو پانی کھٹا نہیں ہوگا۔ کہ جو تاثیر لیمو کی آج تک نہیں بدلی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت، آپ کی دعوت، آپ کا قرآن کے جتنے وعدے اور وعیدیں، ان میں سے کسی چیز کی کوئی تاثیر نہیں بدلی۔ اور پھر عجیب بات، سونے پر سہاگا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم او کما قال علیہ السلام۔ ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی پوری جماعت
ان کے پیچھے تو امتیں ہوتی ہیں نا، نبیوں کی امتیں ہوتی ہے. ہم اپنے پیچھے والوں کو پیسے دھیلے کا وارث بنا کے نہیں جاتے. ہم نبی اور پیغمبر اللہ کے یہاں سے جو کچھ لے کر آتے ہیں امت کو اس کا وارث بناتے ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جس دعوت، ایمان کی جو طاقت اور قرآن کا علم، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، سب کتابیں آئی نبیوں پر، لیکن جیسے آپ کی نبوت نے سارے نبیوں کی نبوتوں کو منسوخ کیا، ایسے قرآن کے علم نے ساری آسمانی کتابوں کے علم کو منسوخ کیا. اب اللہ کے ہاں حضور کی نبوت پیغمبری، اسی لیے کہتے ہیں جیسے اسلام کی بنیادیں بتلائی نا 5، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایسے ہماری زندگیوں کی، ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، ہماری زندگیوں کی کہ جس کو زندگی کہتے ہیں، جس سے اس زندگی کی قیمت، اس پر اللہ راضی ہوتے ہیں، اس کی بنیادیں بتائی. اللہ، رسول، قرآن اور آخرت. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعجب بات فرماتے تھے، آدمی جدھر کا منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی. جدھر آدمی کا رخ ہو اس رخ کی صورت سوئی بھی نظر آ جاتی، لیکن پیٹھ کے پیچھے پہاڑ ہو وہ نظر نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت آہیں بھر کر روتے ہوئے فرماتے تھے، ہائے ہائے ہائے، ہمارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جن کو اللہ کے نبی نے محنت کر کے قیامت تک کے انسانوں کا نمونہ بنایا، ان میں اور ہمارے میں جو بنیادی فرق ہوا وہ یہی ہوا کہ ادنا سے ادنا صحابی اور اعلیٰ سے اعلیٰ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور سارے اونچے درجے کے صحابہ، تمام صحابہ، اور صرف وہ مرد ہی نہیں، صحابیات، ان کی کنواری بچیاں، ان کی بہویں، بیٹیاں، 100% تمام صحابہ کے دلوں کا رخ قرآن کی طرف تھا. کہ ہمارے جیسے آدمی کھاتے تھے، کماتے تھے، باغات تھے، زمینیں تھی، شادیاں تھی، اولاد تھی، ولیمے تھے، سب کچھ، لیکن ہر قدم پر پہلے دیکھو حکم کیا ہے، اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ حضور نے کیا بتایا. اسی لیے جس مسئلے میں بھی حضور کے طریقے کی مخالفت ہوگی، قرآن نے کیا کہا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. نماز تو بہت اونچی عبادت ہے، ایمان کے بعد کا پہلا. نماز سے لے کر تمہارا کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، سونا، جاگنا، بولنا، سننا، دیکھنا، زندگی کے جس شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرو گے، سب سے پہلے تو کسی فتنے کے شکار ہو جاؤ گے، فتنوں میں گر جاؤ گے. توبہ نہ کی نہ، اسی لیے ہمارا یہ جو تیسرا نمبر ہے نا، علم و ذکر، ہم نے تو اس کو ایک طرف ہی رکھ دیا ہے کہ ہم تو سب جانتے ہیں، ہم تو تبلیغ والے ہیں، ہم تو ہیں، ہمیں تو ابھی سلام کرنا بھی نہیں آتا. مسلمان کی پہچان السلام علیکم سے ہے. یہ جتنے ہیں نا سارے تبلیغ والے ہر جمعرات کو، یہ سب کیا چاہتے ہیں، دین دنیا میں پھیل جائے، یہی چاہتے ہیں. اور دین کی ابتدا ہوتی ہے سلام سے، پہچانا جاتا ہے. لیکن
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام سکھایا وہ تو سکھایا پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیسرے کے والا، اور اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اور یہودی شیخین کیا کرتے ہیں؟ ان کے یہاں سلام نہیں ہے، ہم سب یہی کر رہے ہیں، میرا مصافحہ ہو گیا، میرا مصافحہ ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان سے دوستی مت کرو، ان کی چال مت چلو، ان کا رنگ و روپ اپنے میں مت بھرو۔ لیکن ہم بیٹھے ہیں مسجد میں، ہم ہیں اجتماع میں، ہم ہیں 4 مہینے میں، یہ ہم دین سیکھ رہے ہیں، ہم دین سیکھ بھی رہے ہیں، دین پھیلا بھی رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں دین مٹ رہا ہے اور ہمیں ہوش بھی نہیں ہے۔ اس لیے تیسرا نمبر معمولی نہیں ہے۔ فرمایا تھا نا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر تم نے علم و ذکر کا اہتمام نہ کیا تو مجھے اندیشہ ہے تمہارا سارا چلنا پھرنا آوارہ گردی، جیسے دنیا گھومتی پھرتی ہے آوارہ کی، تم بھی پھر رہے ہو۔ اس لیے سیکھنا اور سب سے پہلے مصافحہ۔ میں تو آج کل مصافحہ جب تک سلام نہ کرے مصافحہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ یہودی وہاں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں مسجد میں بیٹھے ان کو خوش کر رہے ہیں۔ جیسے سینما کے ایکٹروں کی لوگ نقل اتارتے ہیں نا، آج اس نے کیسی پتلون پہنی ہے، آج اس نے کیسی شرٹ پہنی ہے، اور وہ سینما میں کام کرنے والی لڑکیاں اور عورتیں آج اس کی ساڑی کیسی تھی، لوگ اس کی نقل اتارتے ہیں نا، عورتیں بھی اور مردی۔ ایسے یہودیوں کی اور نصارہ کی نقلیں اتار رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم دیندار، ہم دین پھیلانے والے۔ اپنا خدا کرے ہم سمجھیں۔ اسی لیے ہمیں ہماری زندگی کی بنیاد اللہ، اس کو راضی کرنا ہے، اور اللہ 7 زمین و آسمان، اور ایک دفعہ نہیں، کروڑ مرتبہ ایک آدمی کے پاس ہو، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ اللہ اس سے راضی ہوتا، لیکن جانتے نہیں، بنگلوں سے، کوٹھیوں سے، شاندار قسم کے کپڑوں سے، گاڑیوں سے، فرنیچروں سے، اور یوں سمجھتے کہ دھوکے میں ہیں۔ اسی لیے یہ جو ہمارا رائبن ہے نا، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتے تھے مدینہ سے، اکثر و بیشتر جمعرات کے مجمع میں بھی، پرانوں میں بھی الگ الگ ملاقاتیں ہوتی تھی ان سے بھی، اور مجمع ہوتا۔ قرآن کا دوسرا رکوع، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایک بہت بڑا گروہ اور ایک بہت بڑا مجمع ہے جو کہتا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹے ہیں، ایمان ہے ہی نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا اللہ کو، اللہ کے رسول کو، امت کو، اور خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ پورا دوسرا رکوع پڑھو، لیکن چونکہ ہم نے تو پڑھنا لکھنا، جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہاں تو 100% صحابہ اور صحابیات، ان میں مالدار، غریب، پڑھے لکھے، ان پڑھ، ان میں بھی تھے، مرد عورتیں، 100% دلوں کا رخ قرآن کی طرف، حکم طریقہ نبی کا۔ امت نے قرآن ہی کو پیٹھ دکھا دی، اور قرآن سے دشمنی کی جتنی شکلیں ہیں، شادیاں، ولیمے، کپڑے، دلہنوں کے جوڑے، رخصتیاں، نمازیں، یہ سب۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یہ جو اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے، اور ہمارے دونوں قسم کا انفرادی معمولات بھی اور اجتماعی اعمال بھی، کہ یہ انفرادی معمولات نمازوں کی اب یہ سارا مجمع جانتا ہے فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7 اور عشاء کی
ارے بولو نا، 17 اور جمعے کی 16۔ میں کسی سے نہیں پوچھوں گا، ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 15 سال سے نمازی ہیں، کتنے سال سے پوری رکعتوں کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 اور 2، عصر کی سنتیں تو کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، رحم اللہ عبدا صلی 4 قبل العصر۔ حضور کی دعا کے بعد کوئی رہ جاتا ہے؟ حضور فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرتے ہیں جو عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں۔ اور ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہمارے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، حضرت جی کے صاحبزادے، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا تھا، حضرت جی کے گھر والوں کا۔ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، گھر والوں سے، خاندان والوں سے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ ارے کیا کہنے یہاں کے، کیا جنتیں اور کیا نعمتیں اور کیا۔ لیکن یہ خاص بات یہ دیکھی کہ عصر کی سنتوں پر جو اللہ پاک جس طرح، اور اس کو یوں کہ عورتیں تو اس کو پڑھتی ہیں، مرد تو اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ دوستو دین سیکھنا ہے، دین فرائض، واجبات، سنن، نوافل۔ تو اس وقت تو امت نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی ہے، بہت فارورڈ جا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میرا پوترا، میرا بیٹا، ارے میری بیٹی بہت فارورڈ جا رہی ہے، بالکل یہودیوں کی نقل، اور ماں باپ بھی خوش۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری یہ جو محنت ہے نا تبلیغ کے نام، یہ ہے شعور کی بیداری۔ شعور کس کو کہتے ہیں؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود مثال دی کہ پورا پنجہ ہے، یہ انگلی ہے، اس کا یہ پوروا کام نہیں کر رہا ہے، تو ڈاکٹر سوئی رکھ کے جہاں کچھ محسوس ہو رہا ہے نہیں، کچھ محسوس ہو رہا ہے نہیں، ذرا ایک بال کے برابر آگے، تو ڈاکٹر کہتا ہے جتنا جہاں محسوس نہیں ہوا وہ مرا ہوا ہے۔ امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہونا، ہم کون ہیں، کہاں ہیں اور کیوں ہے، اس کو نہ جاننا، یہ امت کی موت ہے، چاہے اس کی تعداد اربوں خربوں کی ہو جائے، امت مری ہوئی ہے۔ اسی لیے جب ہجرت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو وہاں جو ماحول بنا، اسی لیے ماحول سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 2 چیزیں قائم کی، حیا اور سادگی، حیا اور سادگی۔ یہودیوں کو بہت چوبی، یہودیوں کو پتا چلا وہاں، تو انہوں نے اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والی معاشرت، اپنے والا سماج قائم کر رہے ہیں، نہیں، 2 لڑکیاں یہودی، ان کے اپنے لباس، ان کے اپنی وضاحت میں بھیجی، اور یہودیوں کے قبیلے مدینہ کے چاروں طرف بہت تھے، ایک یہودی کے نام خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 چیزیں چلانا چاہتے ہیں، ہمیں ہماری چیز چلانی ہے۔ اللہ کا کرنا، وہ خط مل گیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے میزبان تھے، وہ لے کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ تو قرآن پہلے کہہ چکا ہے، حسدا من عند انفسہم بغیا بینہم، ان کو تو حسد ہی ہے، وہ تو یہی سب کرتے ہیں۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں مکہ مکرمہ میں
باب عمرہ سے باہر آ رہے تھے اور اپنی جگہ جا رہے تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مفتی صاحب دیکھ لو، چونکہ کعبے کے چاروں طرف ہوٹلیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، کیسے بازار اور کیا کیا فرنیچر سے. فرمایا مفتی صاحب دیکھ لو، وہ وہاں مغرب میں ہیں، ہم مشرق میں ہیں. مغرب میں بیٹھے بیٹھے اس مشرق کو مغرب بنا دیا، لیکن اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. پھر بہت زور کی آہ بھر کے کہا مفتی صاحب اللہ نے ہمیں وہ محنت حضور والی دی ہے کہ جیسے وہ مکے مدینے کو لندن پیرس بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کے لندن پیرس کو اس محنت کے ذریعے حضور والا مکہ مدینہ بنا سکتے ہیں. اتنا طاقت اور کام اللہ نے ہم کو دیا. لیکن دوستو وہی بات ہے، لیموت کی تاثیر تو وہی ہے. پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے یوں فرمایا، وہ جو تمہارے گھروں میں شوکیش ہوتے ہیں نا بچوں کو خوش کرنے کے لیے، پھلوں کا سیٹ، آم، شریفہ، سیب اور سبزیوں کا سیٹ، بھنڈی اور نارنج اور سبزیاں اور لیمو، یہ سبزیوں کا سیٹ بھی ہوتا ہے. کیونکہ وہ جو بچوں کو خوش کرنے کے لیے تمہارے شوکیسوں میں جو ہے وہ پلاسٹک کا لیمو، خالی ایک آدمی نہیں، پورا یہ رائیوین، اور رائیوین نہیں پورا پاکستان، اور پاکستان نہیں پوری دنیا کے انسان مل کر اس پلاسٹک کے لیمو نچوڑیں گے تو ایک قطرہ نہیں نکلے گا، وہ پھٹ جائے گا. اسی لیے بہت آہیں بھر کے فرماتے تھے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو رسم نہ بناؤ، اس کو رسم نہ بناؤ. یہ کار نبوت ہے. اور پھر فرمایا ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے. تجارت کا ایک مزاج ہے، تجارت کے مزاج سے ہوتی ہے، حکومت کے مزاج سے ہوتی ہے، نوکری کے مزاج سے، کھیتی کے مزاج سے. یہ کار نبوت ہے. نبوت کا کام مزاج نبوت سے. اور مزاج نبوت کیا ہے وہ بھی بتا دیا، صرف اور صرف اللہ راضی ہو جائے، آخرت بن جائے کہ سکرات سے لے کے جنت کے داخلے تک اور جہنم سے بچنے تک کی ساری زندگی ایسی ہو جائے. اور تیسرا مزاج نبوت بتایا، ہر بندے بندی وہ سب اللہ کا کنبہ ہے، ہر ایک کا بھلا چاہنا، کہ ہر ایک کو اللہ نے جان، مال، صلاحیت، سوجھ بوجھ دی ہے، وہ غلط لگنے سے بچ کر. اس لیے اللہ پاک نے رحم بالائے کرم، رحم پر رحم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا. یہ تمہارے نبی تو وہ بولو جو تمہارے نبی بولتے ہیں، جو تمہیں بولنے کو تمہارے نبی نے کہا ہے وہ دیکھو، ادھر چلو، وہاں بیٹھو. آپ جب ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے تو مدینے میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور ان دونوں قبیلوں میں 120 سال سے لڑائی تھی. کتنا خون، کتنی جانیں، کتنا مال، اور صلح کی کوئی شکل نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے درمیان زمینیں نہیں بانٹی، یہ تم رکھ لو، تم رکھ لو، لڑو مت، یہ نہیں کہا. نماز کی صف سیدھی، کندھے سے کندھا، اور نماز کے بعد تعلیم کا حلقہ، یہ 2 عملوں پر جوڑا. اس کو قرآن نے مدینے والوں کو یاد دلایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ. او مدینہ والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو،
تم تو انسان کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس مرے ہوئے خون کے بھر کر پیتے اور اس پینے کو بہادری سمجھتے تھے. اب اللہ نے سراپا نور سراپا رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اس لیے کہ شروع میں آپ نے فرمایا تھا مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار وانی آخذ بحجزکم او کما قال علیہ السلام. جب شروع میں آپ مدینہ تشریف لائے تو فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے شام تک یہ تین طاقتیں ہر ایک کے پاس ہے، جان، مال اور عزم و ارادہ. یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تو سننا ہی نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہے نا عزم و ارادہ، جس کو قوت ارادی کہتے ہیں. مجھے کیا ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے شام تک تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری صلاحیتیں تمہیں جہنم کی طرف دھکیل رہی ہیں. میں اللہ کا نبی کوکھیں پکڑ پکڑ کر تمہیں بچا رہا ہوں. یہ تمہارا وقت لگنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تمہارا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے، یہاں یہ تمہیں نہیں سوچنا چاہیے. حضور بتلا دیں. لیکن جیسے آج کل بیٹھے ہیں کویت میں، سعودیہ میں، لندن میں، امریکہ میں، وہاں بیٹھے بیٹھے زمینوں کے پلاٹ اچھے کیا بنگلے اور فلیٹ بک کراتے ہیں نا، ہے تو وہاں، اور یہاں کہتے بھائی وہ سنا وہ بلڈنگ بن رہی ہے، ہمارے نام کے 2 فلیٹ بک کر لینا، وہ زمین بک رہی ہے ہمارے نام پر کر لینا. کرتے ہیں میرے دوستو. جس طریقے سے زمین جب جان، مال اور صلاحیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے ہٹ کر استعمال ہوتی ہیں تو دنیا میں رہتے ہوئے جہنم کے پلاٹ اور جہنم کے انگارے اور جہنم کے سانپ اور فرشتوں کے ہتھوڑے الاٹ ہو رہے ہیں. اور اگر تھوڑے دنوں اپنے پر لگام لگاتے ہیں، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سب سے زیادہ سمجھدار مرد و عورت وہ ہیں جو اپنے پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. یہ دولتیں، یہ سونا، یہ چاندی، یہ دنیا بھر یہ جائے گا ساتھ. ایمان، اعمال، اخلاق، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، آخرت کا فکر، حرام سے بچنا، حلال کو اختیار کرنا، یہ ساتھ جائے گا کہ اس کو عقل مند اور سمجھدار کہا. اور آگے اسی حدیث میں فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواها. بڑا نادان، بڑا نادان، بڑا ناسمجھ اپنے ہی ہے تو اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے، جو اپنی منمانیوں کے پیچھے حلال، حرام، جائز، ناجائز، قبر، حشر، خدا، رسول سب سے آنکھیں بچ کر کے جو جی میں آیا کہ اس سے زیادہ نادان کوئی. یہ حدیثیں جتنی ہیں نا میرے دوستو، جو فضائل کی ہم سنتے ہیں، یہ جتنی حدیثیں ہیں اور جتنے صحابہ کے واقعات ہیں، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے تھرمامیٹر ہیں. تھرمامیٹر کی رشتہ داری نہیں ہوتی. جس ڈاکٹر کو بخار ہوتا ہے وہ تھرمامیٹر اس کا بھی بخار بتا دیتا ہے، نہیں بتاتا. ارے بولو نا یار، کچھ تو بولو. اور ڈاکٹر یوں کہا نالائق، بدتمیز، حرام خور، جاپان سے تو میں لایا تھا، میرا بخار بتاتا ہے. تو تھرمامیٹر کہے گا ڈاکٹر صاحب حرام خور کہو، نالائق کہو، بدتمیز کہو، کام میرا یہی ہے، آپ نہیں. آپ کے ابا کو بھی بخار ہوگا نا، وہ بھی بتا دوں گا کہ صرف اس مجمع کا نہیں،
جہاں امتی ہے اس کے ایمان کی، اس کے اخلاق کی، اس کے اعمال کی، اس کے خلوت جلوت کی، اس کی تندرستی بیماری کی، اس کی مالداری غربت کی، ہر چیز کا ٹیمپریچر بتا دوں گا۔ یہ ہم جو جمع ہوتے ہیں ان باتوں کو سن کر تنہائی میں بیٹھ کر، میں 20 سال سے جمعرات کی پابندی کرتا ہوں، 10 سال سے میرے برابر گشت ہو رہے ہیں۔ ہر دکاندار چھوٹا خنچہ لے کر کے بھی بیٹھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ 10,000 لکھپتی، کروڑ پتی، ارب بن ہوتا ہے نا ہر ایک۔ اب رمضان مبارک گئے، کتنا کمایا، لیکن دشمن دونوں ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جیسے چاند ہوتے ہی بند ہوا تھا، عید کا چاند ہوتے ہی کھل گیا۔ نفس کو کمزور کرنے کے لیے روزہ دیا تھا، اب جو عید کے شیر خورمے سے شروع ہوئی ہے، اور جو کھانے پینے، اور پھر اتنا نہیں، عید کا سلام پھیرتے ہی بہو، بیٹی، بیوی، بچے کہ آج جائیں گے کہاں؟ وہ جتنا قرآن پڑھا ہے، جتنی نمازیں پڑھی ہے، جتنے روئے ہیں، وہ سارے میں ماچس کی چلی لگا۔ یہ جتنی بڑی مسجد ہے، اتنا بڑا روئی کا ڈھیر ہو، اس کو جلانے کے لیے بہت بڑا انگارہ چاہیے۔ ایک ماچس کی تلی کہ سارا رمضان بہوؤں کا، بیٹیوں کا، ابا کا، اماں کا، اور اکیلوں کا نہیں، پورے خاندان کا، اب پورے محلے اور شہر کا آگ لگا رہے ہیں۔ خدا ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور۔ آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، دل جب اندھے ہو جاتے ہیں کہ جیسے چہرے کی دو آنکھوں سے راستہ دکھتا ہے، اونچا ہے، نیچا ہے، کیچڑ ہے، کانٹے دکھتا ہے نا، یوں کہ ایسے جب دلوں میں ہدایت کا نور آتا ہے، نفع نقصان۔ اس لیے ظالم دو طرح کے، ظالم ایک تو دوسروں پر ظلم کرے، کسی کی زمین، کسی کا پیسہ، کسی کی بہن بیٹی، یعنی دوسروں پر، اور ایک خود اپنی ذات پر کہ اپنا نقصان خود ہی کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ شریعت چھوڑ کر کے، اور حضور کے دشمنوں والا راستہ اختیار کر کے، خود اپنی ظالم۔ اس لیے بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ارحم امتی بامتی، ارحم امتی بامتی ابو بکر الصدیق۔ میری امت پر سب سے زیادہ رحم کھانے والا ابو بکر صدیق۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت مانگی، حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائی۔ تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، تو صحابہ تو چونکہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور صحابہ نے خود کہا کہ ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اس بات پر آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، جی چاہے گا تو، نہیں چاہے گا تو، حالات سازگار ہوں گے تو، اور سختی کے ہوں گے تو، کوئی ہمیں پوچھے نہ پوچھے، ہر حال میں آپ ہی کی۔ صحابہ نے تو کہا تھا۔ ایک صحابی آئے مسجد میں، بھائی مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاؤ۔ تو ان کے پاس وہ میری نماز اور میری تبلیغ اور کتابیں تو تھی نہیں۔ وہ صحابہ جو بیٹھے تھے، پتہ ہے وہ دیکھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نماز پڑھ رہے تھے، تکبیر اولیٰ سے لے کے سلام پھیرنے تک پوری نماز حضور والی نماز۔ اس نماز کے بعد پھر جو حضور نے ان کو نصیحت کی سب سے آخر میں، انی ظلمت نفسی، میں نے رکوع نہیں کیا ہے، ظلم کیا ہے، قرآن نہیں پڑھا ہے، ظلم کیا ہے۔ ہم تو نماز سیکھتے ہی نہیں، ہم تو وہ صرف تو جا میں آئی، تو جا میں۔ اس لیے دوستو
اللہ نے زمانے میں بہت بڑا کرم فرمایا ہے، بہت بڑا کرم فرمایا ہم کو، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد، 300 سال کے بعد، اب تک 1500 1600 ہو گئے نا، 1600 سال حضور کی وفات، حضور کی وفات کے 300 سال بعد یورپ نے اور امریکہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے ایک سوال کیا تھا۔ ہر مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے، زمین، مکان، پیسہ، جو بھی ہوتا ہے، تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ پوری امت سے یہ سوال تھا، امریکہ والوں کا اور یورپ والوں کا، کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اللہ قبروں کو نور سے منور فرمائے، مولانا محمد الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، قاری رضا حسن صاحب جو علماء آپ کے پاس، اور مفتی الہی بخش وغیرہ، پورا قرآن، تمام حدیثیں، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اسلام، سب کا کو ایسا کھنگالا، ایسا کھنگولا، اور اس میں سے یہ 6 نمبر ہیں کہ اگر یہ بنیادی طور پر 6 نمبر ہے تو جیسے کلمے میں قولوا لا الہ الا اللہ کتنا مختصر ہے، کروڑ انسانوں کی جنت اس میں چھپی ہوئی ہے، جہنم سے حفاظت چھپی ہوئی ہے، اتنا کلمہ، کیونکہ ایسے یہ 6 نمبر ہمارا تاجر، ہمارا کاشتکار، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا انجینئر، ہمارا صدر، ہمارا وزیر، جو جہاں جس شکل میں، اگر یہ 6 نمبر صحیح طریقے سے اصولوں کے ساتھ، اس لیے کہتے تھے کام ہو اور اصولوں کے ساتھ ہو اور صحیح نہج کے ساتھ ہو، اور وہ دونوں بتا دیے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مکی زندگی کی 13 سال اور مدینہ پاک کی زندگی، جب جو تقاضا آیا، بدر کا تقاضا کیسا تھا؟ صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھی، حضور کے لیے تقاضا تھا، تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عثمان کو بلایا، عثمان، رقیہ کے پاس کوئی ہے نہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس دن سے ایمان قبول کیا تھا کبھی کسی سفر میں پیچھے نہیں رہے۔ اس سفر میں حضور فرما رہے ہیں عثمان تم ٹھہر جاؤ، کیا گزری ہوگی ان پر، لیکن وہی بات، ہمیں تو اللہ کی، اس کے رسول کی ماننی ہے، جی چاہے جی پر بوجھ پڑے۔ ٹھہر گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو سفیان کی ہو 1000 کی وہ فوج، یہاں 313، کھانے کو نہ پینے کو نہ سواریاں، لیکن اللہ کو دین کی محنت بہت پسند ہے۔ وہ آنسو، وہ یا حیو یا قیوم، وہ سجدے، وہ نمازیں، وہ سارے مکے کے 13 سال لوگوں نے تھوکا، لوگوں نے کیا کیا کچھ کیا، وہ سارا جمع ہوا تھا، اس کی ایک سطح بنی تھی، اس سطح پر اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ایمان والوں کے حق میں، اور اسی قدرت کا مظاہرہ کیا بدر میں مشرکین کے خلاف، دنیا سوچ نہیں سکتی تھی۔ وہ اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ، اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اس کے ہاں تو وہی جو جیسے بنو اسرائیل سے کہا تھا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میری کہیں مان لو، میں تمہاری کہوں گی، میں تمہاری کہیں سنوں گا، تم جو مانگو گے میں دوں گا، ادعونی استجب لکم۔ تو ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں پیسے زمینیں نہیں، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، لیکن وہی دوستو اس کو رسم نہیں بنانا ہے، صحیح اصولوں کے ساتھ، اپنی اصلاح کی نیت، پورے عالم کی نیت کے ساتھ۔ اپنی مسجد کا گشت کریں تو اثر ڈالنے والے تو اللہ ہے نہیں، تعلیم میں بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، نیت اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، قرن اول کی لہریں دوڑا دے۔
کرنے والے اللہ ہے، اور وہ دن آئیں گے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میرے بعد فتنے بہت ہوں گے، لیکن صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹے آنسو رو رہی تھی، ابا جی آپ اللہ کے پیارے نبی، سارے نبیوں کے سردار، اللہ کے لاڈلے، آپ کے لیے چٹائی، آپ کے جسم مبارک پر اس کے نشانت، وہ خدا رسول کے دشمن کسریٰ اور قیصر، ان کے گدے، ان کے محل، ان کے سونا چاندی، بیٹی رو مت، بیٹی رو مت، تمہارے باپ نے تمہارے باپ کو اللہ نے وہ دین دیا ہے لا یبقی بیت وبر ولا مدر، کوئی کچا بکے گا نہ پکا بچے گا، ہر جگہ میں یہ کلمہ داخل ہو کے رہے گا، داخل ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں پاپڑ بھی توڑنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، گلاس کا پانی پینے کے لیے گلاس ہاتھ میں اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم جو چاہے دین پھیل جائے، سب سے پہلے تو ہمیں دیندار بننا ہے۔ جیسے میں نے سلام کے بارے میں کہا نا، یہودیوں کی نقل، یہ وہ مجمع ہے جو پوری دنیا میں دین چاہتا ہے، ان کے اپنے مسافر کا حال یہ ہے۔ اس لیے دوستو ہمارا تیسرا نمبر علم و ذکر، تاجروں کا اپنی شریعت سیکھنی ہے، کاشتکاروں کو اپنی سیکھنی ہے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس محنت کے لیے عجیب فرماتے تھے، محنت کے لیے، اپنا کھپانے کے لیے مزاج بناؤ کاشتکاروں کا، اپنی بات سامنے والوں کو پیش کرنے کے لیے مزاج بناؤ تاجروں کا، اور سب کی صلاحیتیں سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے مزاج بناؤ شاہانہ۔ کہ کاشتکار کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے زمین کو صاف کرتا ہے، جتنی جھاڑیاں، کانٹے، خضرہ سب، کیونکہ پہلے لا الہ، دل کی دنیا کو اللہ کے ہر غیر سے، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اسی سے سب۔ کہ جیسے کاشتکار پہلے زمین کو صاف کرتا، پھر جو اس کے ہاتھ میں بیج ہوتا ہے وہ یوں پھینکتا رہتا ہے، اتنا سا دانہ گیہوں کا، چاول کا، جو کا ہے نہیں، پھر اس پر کتنی مٹی، کیسا پانی، یہ جس نے آج بیج ڈالا ہے کل کو ڈھونڈنے جائے تو ملے گا نہیں، لیکن واہ میرے اللہ تیری قدرت، ساری رکاوٹیں اللہ دور کرتا ہے، کوپل کی شکل میں باہر لاتا ہے، پودا بناتا ہے، پتے، پھول، پھل، اور پھل کو پھل کھیت والا بھی کھاتا ہے، اس کے بچے بھی، نواسے بھی کھاتے ہیں، اور اس کے باغ کے پھل دنیا میں جاتے ہیں۔ فرمایا اس محنت کے لیے، اپنی جان و مال کو کھپانے کے لیے، اپنے پاس جو کچھ اللہ کا دیا ہوا مہنگا سستا تھوڑا بڑا اس کو کھپا دو، اپنی بات سامنے والے کو پیش کرنے کے لیے۔ کہ تاجر آدمی اپنا سامان گاہک کو دینے کے لیے اپنے سامان کے کیسے فضائل بیان کرتا ہے، ارے سامان تو آپ کو بہت ملے گا لیکن یہ ایسا نہیں ملے گا، اور اس کو اگر لگے کہ وہ بہت قیمتی ہے اور بہت مہنگا ہے اور یہ، تو اس کے بعد بھی تاجر کہتا ہے گھبراؤ مت، سامان دیکھنے کے ہم پیسے نہیں لیتے، آپ کو پسند آیا لے لو، نہیں لیتے، یہ پورا مارکیٹ اسی کا ہے، جا کے دیکھ لو، وہاں سے ملے تو لے لینا، اور اگر اسی قیمت ملے تو پھر یہاں آ جانا۔ یہ فضائل۔ اور پھر جس کے پیروں میں کیچڑ لگی ہوئی ہے وہ آوے تو، اور بہت بڑے شیخ صاحب آوے تو، دونوں کے لیے دکاندار کیسا پس جاتا ہے، کیونکہ پوری مخلوق ہے۔ اللہ ہمیں یہ مزاج نصیب فرماوے دعوت کے لیے، اور اس کے لیے اپنی جان مال صلاحیتوں کو صرف نبوت کے کام کی بنیادیں، اللہ کی رضا، اپنی آخرت اور ہر ایک کا بھلا چاہنا کرو گے۔ ان تینوں کے لیے 3 چلے نقد۔ یوں کہتے ہیں مشورے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مشورہ شیطان دیتا ہے اور ایک مشورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے بادروا بالاعمال. اب یہ جتنی باتیں آپ نے سنی دل ماشاءاللہ جس دھیان سے جس توجہ سے اور جتنی طلب کے ساتھ ہیں دلوں میں اتری کہ اب جی میں آ رہا ہے. یہ جو جی میں آ رہا ہے کہ یہ تو کرنا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے کہ اس کو جلدی کرو. شیطان کیا کہتا ہے حدیث میں ہے التسویف من الشیطان. پھر کریں گے پھر کریں گے پھر کریں گے. ہفتے کی گشتوں کو بھی ٹال دیتا ہے. ارے نمازوں کو ٹال ارے پھر پڑھ لیں گے یار ابھی تو اللہ ہمیں تمہیں نفس و شیطان سے بچائے. اپنی مرضیات پر اپنے حکموں والی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیان کیا. فرمایا اس مدینے میں رہنے والے 3 قسم کے تھے. پوری جان پورا مال, آدھی جان آدھا مال, کم سے کم سالانہ 4 مہینے باہر کی نقل و حرکت میں اور مدینے میں رہتے ہوئے 8 مہینوں میں ہر آنے والوں کو داعی بنا کر کے بھیجتے تھے. آج کی میری تشکیل اور آج کی میری امید اور میری تمنا اس پورے مجمع میں جتنے جو یوں کہتے ہوں کہ آج کے بعد سے ہم جان مال پوری اس کام کے لیے جب جیسا مشورہ ہوگا. ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں, کھائیں گے کمائیں گے گھر میں بیوی بچے سب, لیکن کہ ہم مشورے کتابیں ہیں. وہ پوری جان و مال کو پیش کرنے والے کون ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھو بیٹھ جاؤ. اب آدھی جان آدھا مال, آدھا دن مسجد